السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں علی سرور۔ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان رشیا کے دورے پر ہیں۔ آج بہت اہم ملاقات رشیا پریزیڈنٹ صدر پیوٹن سے ان کی ہوئی ہے۔ 3 گھنٹے طویل ملاقات ان کی جاری رہی۔ ملاقات سے قبل عمران خان نے دوسری عالمی جنگ کے روسی سپاہیوں کی یادگار پر پھول بھی رکھے۔ اس وقت وزیراعظم کو روس کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا، خورشید شاہ۔ اور بہت سارے اس طرح کے سوالات اپوزیشن کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیونکہ حیرت زدہ ہے کہ اس وقت جب روسی افواج آزاد خود مختار ملک پر حملہ کر دیا ہے اور معصومین کا بے دریغ قتل عام ہو رہا ہے، تو عین اس وقت پر وزیراعظم بمائے کابینہ روسی فوج کو غیر معمولی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ کیا حملے کے بعد وزیراعظم کو دورہ منسوخ کر دینا چاہیے تھا؟ یہ وہ بہت اہم سوال جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ روس پر سخت پابندیاں لگا دی گئی ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کے امکانات ہیں رشیا کے، لیکن جو کہ یہ وقت بڑا اہم ہے، یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے پاکستان کی، بالخصوص عمران خان صاحب کے اس دورے کے حوالے سے۔ روسی حملے کے بعد پاکستان کے لیے کیا اور کیسے حالات پیدا ہو جائیں گے، اسی پر ہم بات کریں گے کہ روس کا یوکرین پر جو حملہ ہوا ہے، کیا تیسری عالمی جنگ کا خطرہ پیدا نہیں ہو گیا؟ امریکہ کا شدید غصہ ہے، طبل جنگ بچ چکا ہے، امریکہ یورپ کی پابندیاں بھی ہیں، ان سے روس کو کتنا فرق پڑے گا؟ یہی وہ اہم سوالات ہیں جو آج کے اس پروگرام میں ہم سامنے رکھیں گے کہ ایسے وقت پر جب یہ دورہ کیا گیا ہے، کیا یہ دورہ کیا جانا چاہیے تھا، منسوخ کیا جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ دورہ 1-1.5 ماہ قبل طے کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس وقت بھی یوکرین سے اسی طرح رشیا کے تعلقات تھے، لیکن اب بہت سارے جو اس وقت ماہرین تھے اور بالخصوص عسکری تجزیہ کار پاکستان کے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ لگتا یہی ہے کہ جنگ چھڑ جائے گی، اور وہی ہوا جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ یوکرین کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کے پرامن شہر پر روسی حملوں کی زد میں ہیں، اور 50 روسی فوجی بھی، یوکرین کا دعویٰ ہے یہ کہ ہم نے مار گرائے ہیں، کیونکہ روس نے ہماری تمام سفارتی کوششوں کے باوجود جنگ کا راستہ اپنایا ہے، نیٹو کے جنرل سیکرٹری کا یہ کہنا ہے۔ صدر پیوٹن نے انسانیت کے نام پر جنگ رکوائیں، یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس، انہوں نے بھی اپیل کی ہے۔ اب ایسے وقت میں جو دورہ ہے کتنا اہم ہے، اس دورے سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو، اور کیا اس خطے میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، اسی پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ اس پر بہت زیادہ کرٹیسائز اس دورے کو کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ظاہر دورہ پہلے طے ہو چکا تھا اور ہو سکتا ہے کہ بڑے معاہدے بھی سامنے آئیں۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ تیسری عالمی جنگ خطے میں اگر چھڑ جاتی ہے تو کیا اثرات ہوں گے اس خطے میں، بالخصوص پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا، پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور رشیا پر جو پابندیاں امریکہ نے عائد کر دی ہیں، یورپ اور امریکہ نے دونوں نے پابندیاں عائد کر دی ہیں، تو رشیا پر کتنا اس کا اثر پڑے گا؟ کیونکہ یوکرین کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی ہے اور حملہ کر چکا ہے رشیا، جبکہ اب چائنا کا کیا اس میں کردار ہوگا؟ پاکستان بہت اہم اتحادی ملک ہے۔ سینیٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سینیٹر کریم خواجہ صاحب۔ کیا کہیں گے کریم خواجہ صاحب کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ایسے وقت میں یہ ظاہر دورہ ہو رہا ہے کہ جب جنگ شروع ہو چکی ہے یوکرین کے ساتھ رشیا کی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگا یہ حملہ، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اب تیسری عالمی جنگ تو مجھے نہیں نظر آتی ہے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی جنگیں پریویسلی بھی ہوتی رہی ہیں مختلف جگہوں پر، اور جب جنگ عظیم ہوئی تھی فرسٹ اور 2، اس زمانے میں جو برطانیہ واز سپر پاور یونٹ، ایک طرح سے نمبر 1 تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ کی حیثیت ختم ہو گئی، فرانس کی حیثیت ختم ہو گئی، ان کی کالونیز چلی گئیں۔ امریکہ میرے خیال سے اور یورپ والوں نے چیزیں دیکھی ہیں تو وہ تو نہیں جائے گا۔ باقی پاکستان سے حساب کتاب رشیا نے برابر کر دیا 72 سال کا۔ انہوں نے اس موصوف نے اس کو کہا تھا کہ دعوت دو، اس کی منع، ان کی دعوت پر یہ نہیں گیا ہے، یہ خود گیا ہے کہ بھائی میں آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی اس کو ایسے دن بلایا جس دن جنگ شروع ہوئی ہے۔ اس سے پاکستان کے امپیکٹ کا نہیں پڑے گا، ویسٹ اور امریکہ سخت ناراض ہو جائے گا، اور ڈیفینیٹلی ہوگا۔ اور عمران خان کی اس حرکت نے پاکستان کو اور زیادہ تناؤ کر دیا ہے، کیونکہ ہم سارا جو ہے تجارت اور لونز اور دیگر چیزیں 72 سال سے امریکہ اور ویسٹ کے بیرون ملک رہے ہیں،
اور مسلم ورلڈ جو ہیں عربین کنٹریز وہ بھی امریکہ کے پیچھے ہی چلتی رہی ہیں، یورپ کے پیچھے چلتی رہی ہے. تو 72 سال سے جو ہم نے جو 47 سے اب تک اس کے ساتھ چلتے رہے ہیں ویسٹ کے اور امریکہ کے، تو رشیا نے حساب کتاب برابر کر دیا آج. اچھا کیا کہیں کریم خالد صاحب کہ حملے کے بعد چونکہ وزیر اعظم پاکستان وہاں موجود تھے اور حملہ ہوا ہے، تو کیا اس کے بعد دورہ منسوخ کر دینا چاہیے تھا وزیر اعظم کو؟ اس کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. اس کو ایکسٹینڈ کر دیتا کچھ عرصے کے لیے. اور یہ تو کہہ رہا تھا کہ یوکرین اور روس کو میں منانے جا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ چین اور امریکہ کو منانے جا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ مودی سے میں ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ ایک زمانے میں ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو کہیں ایک دفعہ کسی کے گھر پر گئے تو پتہ چلا کہ اس کے ایک مستانہ ہے اس گھر میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ بھئی آپ کا یہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ مستانہ ہے، مستانہ، یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. تو یہ ہمارا مستانہ پرائم منسٹر ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والا، پاکستان کی تباہی کرنے والا. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سینیٹر صاحب کہ سفارتی ناکامی ہے ایسے وقت میں دورہ کرنا، اور نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت پاکستان کا وہاں ہونا. اور آپ کو پتہ ہے، آپ تو ہم بھی یہ ہمارے سے پہلے کی بات ہے کہ پاکستان نے اڈا دیا تھا امریکہ کو کروشیو کا وقت. نکیتا کروشیو سوویت یونین کا صدر تھا. اس وقت جو ہے یہاں سے جہاز اٹھتے تھے جو کہ وہاں رشیا کی جو ہے کرتے تھے معلومات کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اسپائی شپ. اور پھر وہ یو نام سے جو ہے پلین تھا، انہوں نے گرایا بھی تھا. اور نکیتا کروشیو نے جو ہے پشاور کے نقشے پر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں حملہ کریں گے. یہ 50s کی بات ہے یا 60s کی بات ہے. تو یہ اس نے تو حرکت ایسی الٹی سیدھی کی ہے جو جانا ہی نہیں چاہیے. اس کو پتہ نہیں تھا، یہاں کی ایجنسیز کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں اٹیک ہونے والا ہے. اچھا یہ تو سینیٹر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے یورپ نے اور امریکہ نے روس پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا جی وہاں جا کے بہت بڑے بڑے معاہدے ہوں گے. تو ایسے موقع پر لگتا ہے آپ کو کہ معاہدے ہو سکیں گے؟ ایم او یو سائنز ہوتے ہیں، ایم او یو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے. اگر یہ ایم او یو سائن کرتا ہے وہ معاہدے تو نہیں ہوتے. یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ ہوتا ہے. اس کے ایم او یو کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے ساری دنیا میں. اچھا امریکہ تو سر آلریڈی کہا جا رہا ہے پاکستان سے ناراض ہے، کیونکہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. اس کے بعد چائنا کا دورہ اور پھر رشیا کا دورہ بڑا اہم تھا. تو اس پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ خطے میں جو گریٹ گیم کھیلی جا رہی تھی یا بلاک پاکستان تبدیل کر رہا ہے، اس کے لیے بڑا ضروری تھا دورہ کرنا؟ دیکھیں اس میں طاقت نہیں کہ بلاک تبدیل کرے. یہاں جو اصل حکمران ہیں وہ مر کے بھی جو ہے رشیا بلاک میں نہیں جائیں گے، وہ ویسٹرن بلاک پہ رہیں گے. جو 72 سال سے حکمران ہے یہ امریکہ کے پیچھے چلے گا. اور آپ کے پروگرام میں بار بار کہہ چکا ہوں، اور یہ ہسٹوریکل پروفس ہے، ڈاکیومنٹس ہے، میں اس پر بات بھی کر سکتا ہوں، 1 یا 10 گھنٹے کر سکتا ہوں. تو یہ میں نہیں سمجھتا اس کو یہ انسگنیفینٹ ہے. یہ وہاں چل رہا تھا، یہاں جو ایک چینل جو ہے ان لوگوں کا جو طاقتور لوگ ہیں وہ اس چینل پہ یہ چل رہی تھی ترجمان کی طرف سے کہ پاکستان نیوٹرل ہے اس سارے ایشو پر. اچھا نیوٹرل ہے پاکستان، آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہو؟ جی جی بالکل. اچھا میں اس چینل کا نام نہیں لیتا ہوں، جی جی جو ان کا چینل ہے اس پہ چل رہا تھا کہ پاکستان نیوٹرل رہے گا. ترجمان یہ پوٹن سے مل رہا تھا، وہاں یہ چل رہا تھا پاکستان نیوٹرل رہے گا. عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا سر، تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین بھی. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب. سر بڑے اہم موقع ہے، عمران خان صاحب رشیا کے دورے پر ہیں اور رشیا نے حملہ کر دیا یوکرین پر، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی یہ دورہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور یہ تو رشیا نے لگتا ہے کہ حساب برابر کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ دورہ تو کوئی ایک دن میں تو ہوتا نہیں ہے، اور ظاہر ہے رشیا ایک سپر پاور ہے اور ایک ویٹو پاور بھی ہے. اس کی ایک بہت خطے کے اندر، علاقے کے اندر، جو دنیا کے اندر ایک اثر و رسوخ تو ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر امریکہ کا دورہ ایک ہم نے طے کیا ہوتا یا چائنا کا،
اور اس دوران میں وہ لداخ پہ حملہ کر دیتے ہیں یا امریکہ جو ہے وہ عراق پہ حملے کر دیتا، ہم وہ دورہ پڑے جو باتیں ہیں وہ دولت. سر آپ کی آواز کا کوئی سر ایشو ہے، آپ کی آواز صحیح طور پہ آ نہیں رہی. عبدالغفور صاحب دوبارہ ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں کیونکہ آواز کا تھوڑا سا ایشو ہے. بڑا اہم سوال تھا آپ سے اور بات ہو رہی تھی. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب سینئر تجزیہ دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث نواز صاحب کیا کہیں گے، کیسے وقت پر یہ دورہ ہو رہا ہے کہ جب یوکرین پر جنگ کا خطرہ تھا اور بلاکر وہ خطرہ درست ثابت ہوا اور حملہ بھی کر دیا، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان میں تو یہ جو جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور حملے کے بعد منسوخ کر دینا چاہیے تھا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ ایک تو کمال ہے کہ یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر کیا پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں. ان کو صرف ہمدردی اپنے پولیٹیکل ازائمز، بزنس اور پرسنل ازائمز کے ساتھ ہے. آپ یہ بتائیں کہ 17 جنوری کو جب پرائم منسٹر پاکستان چائنا گئے تھے، وہاں انہوں نے انوائٹ کیا تھا پیوٹن میں، اور اس کے بعد 24 تاریخ فکس ہوئی، اس وقت کوئی لڑائی نہیں تھی. پرابلم رشیا لڑائی کر رہا ہے. رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بزی ہے لڑائی میں. اگر چاہتے تو رشین پاکستان کہہ سکتے تھے کہ ہمارے یہ حالات ہے کہ اب نہ آئیے اور آپ کچھ عرصے بعد آ جائیں. ہاؤ کوڈ پاکستان ریفیوز؟ اور پاکستان ریفیوز کرتا تو وہی ہوتا جیسے پہلے لیاقت خان نے جو کیا تھا. تو یہ تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہی گیو اس سو مچ ٹائم. 3 گھنٹے اس ایمرجنسی سچویشن میں پریزیڈنٹ پیوٹن نے پرائم منسٹر پاکستان کو ٹائم دیا. ان کے ابھی نائب وزیر اعظم وہ پرائم منسٹر سے ڈسکشن کر رہے ہیں، اس سے پہلے فارن منسٹر کر رہے ہیں. تو دس از اے ویری فنی آرگومنٹ کہ آپ مطلب امریکہ آج بلائے پھر امریکہ آپ ہی کار کر سکتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ویسٹرنائزر، دے وانٹ کہ پاکستان کے امریکہ کی طرف جھکا رہے، ان کا جھکے جی حضوری کرتا رہے، ان کی طرف IMF ورلڈ بینک کی طرف دیکھتا رہے اور اس کے بعد ان کی مرضی کے فیصلے کرتا رہے. یہ وہ چاہتے ہیں. آئی تھنک اس وقت کوڈ ریلیشن شپ میں جو کوڈ گروپ بن گیا امریکہ کا اور انڈیا کا، دے ہیو اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ. سو وائی ناٹ پاکستان شوڈ ایکسپلور ادر ایونیوز. اور پھر آپ اپنے ریجن میں، اپنے نیبر میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ تعلقات اچھے کرتے ہیں جن سے آپ نے ہمیشہ باؤنڈری سے لگے رہنا. اور ہم خوش قسمت ہے کہ چائنا، رشیا، 2 نیوکلیر پاور، 2 ویٹو پاور یونائٹڈ نیشن بھی ہمارے ملک کے ساتھ ہیں. اور اگر ہم اس وقت رشیا سے ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ہمیں وہ انرجی، یورپ کو 50% انرجی جو ہے وہ گیس سپلائی جو ہے وہ رشیا کرتا ہے، اور پاکستان کو بھی وہ دینے میں تیار ہے. وہ پائپ لائن دینا چاہ رہے ہیں کراچی سے قصور تک 1100 کلومیٹر کی، وہ بھی ابھی معاہدہ انشور کے ہو گیا ہوگا. اس سے دیکھیں کہ ہمیں کتنا فرق پڑے گا. ادھر ایران کے ساتھ ہماری پائپ لائن چل رہی ہے تو ہم نے اس سے غور و فکر نہیں. آپ سوچ بھی سکتے ہیں اگر رشیا کا انفلوئنس ہے سینٹرل ایشیا کے اوپر، اگر رشیا چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے، مین کہ ہمارے سینٹرل ایشیا تعلقات اچھے ہیں، اور اگر ہم کسی طریقے سے بھی چائنا پاکستان مل کے اسٹیبل کر لیتے ہیں افغانستان کو، مینس کہ اس سے ہماری کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا سے رشیا سے ہو جائے گی، بلوچستان ہمارا سیف ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، اور ہمارا سیکرٹ منصوبہ کامیاب ہوگا. گوادر پورٹ آپریشنلائز ہو جائے گا، ہمیں ایک اتنا بڑا اکنامک جم ملے گا. یہ جو بات کرتے ہیں میں حیران ہوں کہ کیسے ہمارے کچھ پولیٹیشین، کچھ پرسنٹیج کے ساتھ لوگ ایسی بات کرتے ہیں. یہ اپرچونٹی ہمیں ہر حالت میں ہم انکار کر ہی نہیں سکتے. انکار سر اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ نے تو رشیا پر پابندی عائد کر دی ہیں، اس سے کوئی فرق پڑے گا رشیا کو؟ دیکھیں رشیا کو پابندی نہیں پڑے گی. امریکہ نے بڑے ڈیزائن کیے. امریکہ نیور وانٹڈ کہ جو پورا یورپ امریکہ کو انرجی کے لیے گیس کے لیے ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے. وہ اس نے پوری کوشش کی ہے. جب یہ نارتھ 3 لائن جو رشیا سے لے کے بالٹک سی کے انڈر سے لا کے انہوں نے جرمنی کو دی تھی اور اس کو بھی سٹارٹ کرنے کے لیے $10 بلین سے وہ اس کو رکوا دیا. لیکن رشیا کو انہوں نے ظاہر اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، انہوں نے پورا سوچ سمجھ کے یہ کی. یو تھنک جو اکنامک ٹیم نے فیکٹر نہیں کیا وہ سوچ سمجھ کے کہ ہمارے پاس کیا کیا اس کی امپلیکیشن ہو سکتی ہیں اور ہم نے اس کو کیسے نکلنا ہے. دے ول فائنڈ مور ایونیو. رشیا کو کون چھوڑ سکتے تھے؟ سپر پاور. یہ امریکہ کو غلط فہمی ہے. امریکہ چاہتا تھا کہ رشیا یوکرین پر اٹیک کرے، انہوں نے ہائپ کریٹ کی. رشیا نے کیا کہا تھا؟ سمپل کہا تھا جی نمبر 1 آپ نے کہا تھا کہ جب ہم نے یہ ایسٹرن یورپ کی کنٹری کو رشیا نے چھوڑا تھا تو جی ہم ان کو نیٹو میں نہیں لیں گے. نمبر 2 رشیا نے کہا تھا جی آپ یوکرین کو مت عام ویپن ایمونیشن دیں، آپ سارا ویپن ایمونیشن مانیٹری اکوپمنٹ ہم نے سرکل کر رہے ہیں، ہمارے سر پہ آ کے بیٹھے اس کو اٹھا لیں. دونوں چیزوں انہوں نے نہیں کی. مین ہو از ٹو بی بلیمڈ؟
تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ یہ کس نے کریٹ کیا, کس کے فائدے میں ہے اور کیا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آئی تھنک اب یہ نئی الائنمنٹ سے, نئے ایونیوز سے پاکستان کو ایکسپلور کرنے چاہیے, اپنے ریجن میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. ظاہر ہے یورپ سے, امریکہ سے ہم انگیج رہیں گے, ان سے بزنس کریں گے, جو بھی ریکوائرمنٹ ہے پوری کریں گے, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور اون پرسنل. اچھا, اس پر بریگیڈیئر صاحب روس کے حملے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ بھی کچھ اثرات مرتب ہوں گے اس کے؟ دیکھیں بالکل اثرات ہوں گے. اثرات سب سے بڑے ہوں گے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے 102-3 پہ چلے گی 96 پہ, یہ ہو سکتا ہے اور مہنگی ہو جائے یہ. اور پھر اسٹاک ایکسچینج دنیا کی ڈاؤن ہو گئی ہے, پاکستان میں اس کا افیکٹ ہوگا. پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. یہ اب حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو سوچیں کہ کیا قیمت بڑھائیں گے, یا سبسڈیز دیں عوام کو, ریلیف دیں, ٹیکس 50 روپے 40 روپے 120 روپے کم کر دیں, فیس سم لاس. یہ پرانی حکومتیں یہی تو کرتی تھیں. وائی میں گورنمنٹ کے قرضہ لیا, اس کے بعد عوام کو سبسڈی دی, عوام کو خوش کیا, آدھا پیسہ جیب میں ڈالا اور پاکستان کا خدا. اب کم از کم یہ گورنمنٹ کو یہی سوچنا چاہیے کہ کچھ سبسڈی ضرور دیں عوام کو, چاہے اس میں اکنامک کرنسی دیکھتے ہوئے, تاکہ کچھ عوام یہ نہ ہو کہ اس کو بالکل سڑکوں پر آ جائے. ابھی بھی عوام خاموش ہے, اور پھر پوری سچویشن جو اس وقت متحدہ اپوزیشن بنی ہوئی ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دے ہیو ٹو فائنڈ سم سولوشن. پوائنٹ آف سولوشن یہی ہے. اب عبداللہ گل صاحب, اب بہتر آواز آ رہی ہے آپ کو سر, کیا کہیں گے اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں؟ اب جبکہ جو بائیڈن کا بیان بھی ہے کہ انہوں نے کہا جی دنیا روس کو جواب دہ بنائے گی, لیکن جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جان بوجھ کے جواز پیدا کیا گیا اور انگیج کیا رشیا کو وہاں پر. ابھی رشیا کا ایک بات تو طے ہو گئی کہ آفینسو ہوتا تو پھر وہ پابندیاں لگانے کے بجائے ملٹری سلوشن سے ہی جواب دیتا. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ جو نئی کولڈ اور وارم وار تھی, اس کے اندر جو ہے اگر رشیا نے آگے ایگریسو سٹانس لیا تو امریکہ جو ہے وہ اس کا آن گراؤنڈ ابھی تک کوئی اس کا عمل سامنے نہیں نظر آیا. اور ظاہر ہے رشیا نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے کیلکولیٹڈ سٹیپ تھا یہ ان کا. دوسری بات اس کے اندر جو ویشفل تھنکنگ تو بہت اچھی بات ہے, میں بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ بالکل حارث صاحب کے ساتھ اتفاق رائے رکھتا ہوں, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کے آگے جکڑے ہوئے ملک جو ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ڈینائل موڈ کے اندر جائے گا؟ کیا آپ اس ٹائم پہ مغربیت کو رد کر کے مشرقیت جو ہے وہ اپنانے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ آن واٹ گراؤنڈ؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں سب سے بڑی مثال یہ دیتا ہوں کہ رشیا جو ہے وہ تو آپ کو چلے اور آپ کو گیس پرووائڈ کرے گا, آپ کو فیول دے گا, آپ کو پتہ نہیں اور جو بھی چیزیں ان کے ہیں, لیکن کیا جو ایران کی گیس پائپ لائن ہے وہ پاکستان پہنچ گئی ہے؟ کیا پاکستان نے وہ گیس پائپ لائن سے فائدہ اٹھایا ہے؟ کتنے سال ہو گئے؟ اس سے اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ملک میں گیس کا بحران ہوا, ملک کے اندر لوگ گیس کے پیچھے ذلیل اور رسوا ہو گئے, اس کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ چھو گئیں. لیکن حرام ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی ایسا کردار ادا کیا ہو جس سے آپ کو جو ہے وہ یعنی کہ ریلیف ملا ہو. تو جب آپ نے ایران کے ساتھ گیس پائپ, اچھا آواز جی اچھا, اس پہ سینیٹر کریم خواجہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں, ظاہر عبداللہ گل صاحب بھی اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ظاہر دورہ 1 ماہ پہلے طے ہو چکا تھا, اس وقت تو ظاہر جنگ نہیں تھی, لیکن اب یہ جو سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ چونکہ شروع ہو چکی ہے تو دورہ منسوخ ہو جانا چاہیے یا ملتوی ہو جانا چاہیے یا واپس آ جانا چاہیے تھا فوری. لیکن 3 گھنٹے آج عمران خان صاحب سے 1 to 1 ان کی ملاقات بھی ہوئی آپس میں, اور عشائیہ بھی تھا, یہ تمام ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ رشیا ہمارا پڑوسی بھی, جس طرح بریگیڈیئر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ کچھ معاہدے بھی ہوں گے, اور جو امریکہ کے ساتھ جو بھی ہمارے تعلقات ہیں وہ تو رہیں گے, لیکن پڑوسیوں سے تعلقات زیادہ اچھے ہونے چاہیے. دیکھیں جواب میں بالکل وتھ پروف دے سکتا ہوں, پر مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ بات نہیں کر سکتے ہم یہاں. اور بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے وہ ٹوٹل ڈس ایگری بات ہے. انہوں نے اسے رشیا کو کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں, رشیا کی طرف سے کوئی دعوت نہیں تھی. اور جب پاکستان میں جو ادارے ہیں انہوں نے اس کو بریف نہیں کیا ہوگا کہ جنگ ہونے جا رہی ہے, بچے کو پتا تھا. اس وقت پاکستان کا جانا
مجھے بتائیں کہ جو ہمارے ایران سے جو ہے وہ گیس پائپ لائن پر ہوئے تھے اور ایران بارڈر تک لے کر آیا تھا پائپ لائن، امریکہ کے سیکشن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، 10-15 سال ہو گئے، تو کیا سینکشن رشیا پہ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. ویسٹ ہی آل اینڈ آل ہے اور امریکنز آل اینڈ آل ہے. اب پاکستان کو جو ہے امریکہ کے بلاک میں اور پہلے ہم برطانیہ کے بلاک میں، یہاں کی جو ہے پارٹیشن سے پہلے برٹش امپیریل آرمی لے کر گئی، جو پھر ڈسٹریبیوشن کے بعد اس کے نام کچھ اور ہو گئے. تو ابھی بات تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ یہاں سینسرشپ ہے، یہاں ہسٹوریکل فیکٹ بات نہیں کی جا سکتی ہے. بیکیف عمران خان نے غلط فیصلہ کیا اور جو عمران خان کی فیور کر رہے ہیں وہ پاکستان کی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور I want to respond to this. جی بریگیڈیئر صاحب. نہیں، پہلے میں اپنی بات پوری کروں. اچھا آپ کمپلیٹ کر لیجیے. جی سینیٹر صاحب آپ کمپلیٹ کیجیے. سینیٹر صاحب کمپلیٹ کیجیے. کیونکہ یہ تو جو بھی تبصرے کر رہے ہیں ان کو ہم سن رہے ہیں، ان کے تبصرے سب غلط ثابت ہو رہے ہیں اور عمران خان کو لانے والے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کی تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. سو ان کو چاہیے کہ جنگ پر تبصرہ کریں. یہ پالیٹکس، اکنامی، فارن پالیسی ان کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اپنے فیلڈ میں بھی یہ انہوں نے کیا زور دکھائے وہ سب کو پتہ ہے. ذرا مجھے عمران خان نے بہت غلط کیا ہے. اچھا اس پر بتاؤں میں. جی حارث نواز صاحب مجھے ذرا کائنڈلی بتائیں گے کہ میرے بھائی کون بول رہے ہیں؟ سینیٹر کریم خواجہ صاحب، سر، پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ہم اس سیلمٹ سے نکلے غلامی سے، اور یہ فوج کی بات کریں، فوج کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے، ان کو بڑا کلیئر پتا ہونا چاہیے. بالکل. نمبر ٹو بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایک سارے ایکٹ یہ پاکستان کے سیاستدان نے بنایا ہے، یہ آپ بہت پاکستان کے سیاستدانوں نے کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا ہے، دوسری بات ہے پاکستان کو تباہ کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا ہے، دوسری بات ہے مگر یہ آپ کا جو ہے ویژن غلط ہے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اچھا اس پر سر رشیا کے دورے پر سینیٹر صاحب، رشیا کے دورے پر ہم بات کر رہے ہیں. کوئی رقم نہیں ہے ہسٹوریکلی. جو معروضی حالات ہیں، ہم تو ظاہر اس دورے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. چھوڑ دیں آپ اپنے ملک کو، رشیا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس نے بلایا، اگر لڑائی دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں آپ سینیٹر صاحب سن لیں. سینیٹر صاحب سن تو لیں. سینیٹر صاحب سن لیں، جواب سن لیں. اس طرح کی باتیں ہر جگہ. سینیٹر صاحب آپ بھی سن لیں. سینیٹر کریم خواجہ صاحب جواب تو سن لیں حارث نواز صاحب کا. میں نے آپ کی پوری زبان بات. جی حارث نواز صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، امریکہ رشیا نے انوائٹ کیا، ہم کیسے انکار کر دیں؟ لڑائی وہاں ہو رہی ہے، رشیا سے ہم نے دعوت لی، انوائٹ رشیا نے آپ کو وہاں عمران نہیں آپ جا کر فورن آفس سے پوچھیں کہ ہم نے ان سے لیا کہ ہم کوئی بھی انوائٹ نہیں کرتا. اچھا سے فائدہ کیا یہ کریم خواجہ صاحب، یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بریگیڈیئر حارث نواز سے. چلے جی دورہ ہو گیا، دعوت دی تھی یا لی تھی؟ نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی باتیں رہنا چاہتے ہیں. امریکہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ امریکہ نے سوائے آپ کو ہر دفعہ بہت کچھ، اس پر بھی ہم جواب دے سکتے ہیں مگر ہم بات نہیں کر سکتے ہیں چینل پر. کیوں نہیں کر سکتے جی؟ جب ہم کھل کے بات کریں گا. وہ مجھے پتہ ہے کہ ہم کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں. ہم ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگ بات کرنے نہیں دیتے نا، مسئلہ تو یہی ہے. نہیں سر مکمل چھوٹا سا مجھے بریک لے لوں سر. یہ نہیں موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. چھوٹا سا مجھے بریک لینے دیں، کیونکہ رشیا کی بات کر رہے ہیں. رشیا کے جو اس وقت ظاہر جنگ ہو چکی ہے، یوکرین پہ حملہ کر دیا رشیا نے. وزیراعظم پاکستان وہاں موجود ہیں اور بڑی اہم اور طویل ملاقات ہوئی ہے پیوٹن کے ساتھ. بہت اہم معاہدوں پر ظاہر دستخط بھی یقیناً ہوئے ہیں. تو پاکستان کے لیے کتنے فائدہ مند ہے یہ دورہ؟ ظاہر وزیراعظم پاکستان گئے ہیں وہاں پر، اور ایک 23 سال کے بعد کوئی وزیراعظم گیا ہے رشیا، تو پاکستان کو اس سے بڑا یقیناً فائدہ بھی ہوگا. چھوٹا سا بریک لینے، بریک کے بعد ایک بہت اہم سٹوری اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد کہیں میں جائیے گا. دیکھتے رہیے الگ خبر. ان کو کہہ دیا تھا آپ نے، وہ جو ینگسٹر جو سارے آئے تھے آج کے اینیورسری کو نہیں لیے، ان کو کہ اب کی وہ آرگنائزیشن کرنی ہے نا، آرگنائزیشن کرنی ہے ان کی. ذہن میں تھا میرا تو پہلا ٹاسک دینا ہے پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتارنے کا ڈسٹرکٹ سینٹر.
तीन लोग जो खड़े हैं ना, एक टोपी में, एक नीले शलवार कमीज में लेफ्ट से, और एक उसके पीछे, तीनों जो है बाकायदा निशानदेही कर रहे हैं ना, हम लोग बता रहे हैं एक दूसरे को कौन कौन है। बलोच है, बुला लूंगा। आईबी के नुमाइंदे भी खड़ेंगे यहाँ पे? आईबी के नुमाइंदे हो? नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह हैं, कन्वीनियर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, और वो गुफ्तगू कर रहे थे। उनके साथ मौजूद थे हैदराबाद के साबिक मेयर भी रहे और अब रुकन सिंध असम्बली हैं नवेद साहब, कंवर नवीद जमील साहब। उनसे वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि झंडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उतारने हैं, क्योंकि झंडे लगे हुए पूरे कराची में तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को जा रही है लॉन्ग मार्च के लिए कराची से इस्लामाबाद। तो पूरे शहर में ही झंडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले माइक खुले हुए थे और वो बात कर रहे थे कंवर नवीद जमील से कि जी झंडे उतारने। और जाहिर है ये सियासत किस तरफ जा रही है, क्योंकि ये माजी में हुआ करता था कि जनाब एक दूसरी पार्टियों के झंडे उतारा करते थे। खालिदा तैयब साहिबा हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर खालिदा तैयब साहिबा एमक्यूएम पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया खालिदा साहिबा। क्या कहेंगी, एक तो राब्ता आज हुआ है काफ लीग के साथ आपकी पार्टी का, और दूसरा ये जो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, तो हमने भी चलाई कि जी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और कंवर नवीद जमील साहब आपस में बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि जी पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने हैं जिला वस्ती से गालिबन। गलत फहमी है कि झंडे उतारने हैं। हम तसादुम की सियासत पर तो यकीन रखते ही नहीं। आप भी मौजूद थी ना वहाँ? तो जी मैं मौजूद थी और मेरे सामने सब कुछ हुआ है। और इस तरह के मामलात को गलत रंग देना, हो सकता है उन्होंने किसी दूसरे सिनेरियो में ये बात की हो और उसको ये रंग दिया जा रहा है कि ये कोई तसादुम वाली सियासत है। एमक्यूएम पाकिस्तान एक नया जन्म लेकर सामने आई और आपने देखा कि गुज़िश्ता 5-6 सालों में जो वक्त हमने गुजारा और नया जन्म जो आपका 22 अगस्त के बाद की बात कर रही हैं? जी 22 अगस्त के बाद देखिए ये कुछ मामलात ऐसे थे ना कि जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे या कुछ इस तरह की बातें की गई जो हमें भी गवारा नहीं हुई, तो हमने रास्ते अलग किए और रास्ते अलग ही रहेंगे। वो कि उन्होंने माफी मांग ली। किस बात की? उन्होंने माफी तो मांग ली ना जिन्होंने नारे लगाए थे। नहीं देखिए, अगर उन्होंने माफी मांग ली तो हमारा तो इख्तलाफ ही ये था कि जिस पाकिस्तान के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी और हम पाकिस्तान बनाने में सबसे ज्यादा कुर्बानियां उर्दू बोलने वाले ये महाजरीन की थी, उन्होंने वहां से जी यहाँ पर माइग्रेट हुए और अपना सब कुछ छोड़कर आए, तो हम उसके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? बुनियादी इख्तलाफ यही। जाहिर है अब उन्होंने माफी मांग ले तो यानी कि आप लोग नहीं चाहते ये हैं कि जी नारे लगा दिए, गलती उनसे हुई है, बेशक वो माफी मांगते रहे, हम नहीं साथ होंगे। अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं कि सब एमक्यूएम के झंडे तले एक जगह जमा होते हैं और एमक्यूएम की जो बुनियादी नजरिया और फिक्र और फलसफा है उसके तहत अगर किसी किस्म के मामलात होते हैं, तो देखिए तो पार्टी की जो लीडरशिप है उसका काम है ये फैसले करना। हम तो कारकुनान हैं और कारकुनान लीडरशिप के फैसलों पर अमल करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बात कर रहा था कि आप भी मौजूद थी, तो उसके साथ ही बात हुई है और ये वीडियो बड़ी तमाम चैनल्स पे चल रही है, तो मैंने कहा आपसे पूछूं क्योंकि पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने का मकसद, क्योंकि 27 फरवरी को उन्होंने जाना है लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद, इसलिए वो कहते हैं जी सारे झंडे पूरी कराची में उन्होंने लगाए हुए हैं, तो उतारने का मकसद तो फिर जाहिर है तसादुम की तरफ मामला चला जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, झंडों पर कराची लिख देने से कराची के लोग उनके नहीं हो जाएंगे। दुरुस्त है ये बात। तो दिलों पर लिखा जाता है नाम, दिलों पर मोहर लगाई जाती है। अगर उन्होंने इसका फैसला कैसे होगा कि कराची में आपको लोग ज्यादा पसंद करते हैं पीपल्स पार्टी, वो जाहिर है वोट के जरिए पता चलेगा। और कैंटोनमेंट्स के जो लास्ट इलेक्शन हुए उसमें तो परफॉर्मेंस जो है पीपल्स पार्टी की अच्छी रही बनिस्बत एमक्यूएम के। देखिए वो मामलात बहुत मुख्तलिफ थे उस वक्त। अभी लोग गुमगू की किसी कैफियत में हैं और जिस एक साजिश के तहत टुकड़े टुकड़े एमक्यूएम को मुख्तलिफ उसमें बांटा गया, तो किसने किया ये साजिश? किसने की खालिदा साहिबा? ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। नहीं मुझे मालूम होता, मैं आपसे नहीं पूछता, आपको मालूम है ना। चाहते थे, देखिए कौन लोग ये नहीं चाहते थे कि ये एक ताकत बन के उभरें और लोगों को उनके हुकूक दिलाएं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो सियासत है कि उन्हें मसाइल में उलझाए रखो
اور اپنے معاملات تو اس سازش کو ناکام بنائے نا آپ لوگ، اکٹھے ہو جائیں دوبارہ. یہ انشاءاللہ ناکام ہوگی، کیونکہ سازشیں زیادہ دن نہیں چلتی، اور انشاءاللہ یہ تمام معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. کس نے پیپلز پارٹی نے کی تھی یا نون لیگ کی سازش ہے، پی ٹی آئی کی سازش ہے؟ یہ سازش اس کے پس پردہ جو بھی عوامل تھے، بہرحال انہوں نے وقتی طور پر تو کامیابی حاصل کی، لیکن یہ دور رس اس کے نتائج نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایم کیو ایم لوگوں کے دلوں میں بستی ہے، اور جو لوگ دلوں میں بستے ہیں انہیں نکالا نہیں جا سکتا. اور اب آپ دیکھیے کہ ایک نئی طاقت بن کر ایم کیو ایم ابھر رہی ہے. اب ہمارے معاملات فاروق ستار صاحب بھی واپس آ گئے ہیں پارٹی میں، یا ابھی معاملات طے نہیں ہوئے؟ دیکھیے فاروق بھائی آ گئے تھے، انہوں نے خواتین کے اوپر جو ظلم ہوا اس کے خلاف وہ اظہار یکجہتی کے لیے مرکز آئے، اور جو تھوڑے بہت اختلافات ہیں، اگر کوئی کنفیوژنس ہیں بیچ میں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. اچھا دور ہو جائیں گے. جس طرح عامر خان صاحب کے اور حیدرآباد رضوی صاحب کے درمیان میں سنا ہے کچھ اختلافات ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گے. دیکھیے اختلافات سب میں ہوتے ہیں، کچھ کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، بہت ساری پارٹیز کے میں ہوتے ہیں اختلافات، لیکن کسی کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. پتہ نہیں کیوں لوگوں کی نظریں ایم کیو ایم پر اس قدر رہتی ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی ہیں آپ، سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، اب بھی ظاہر ہے بڑی جماعت ہے. ہوا نہیں کرتی تھی، ہم تاریخ کو دہرائیں گے. اچھی بات ہے، دہرائیں گے بھی. اچھا یہ رابطے جو ہے کاف لیگ سے خالدہ صاحبہ، اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ آپ لوگ کاف لیگ سے رابطے یا پھر اپوزیشن کے ساتھ رابطے اگر کریں گے، اس کے بعد پھر عدم اعتماد کی طرف بات جا رہی ہے، تو کیا حصہ بنیں گے ایم کیو ایم؟ دیکھیے سیاست میں رابطے ہر وقت ہوتے ہیں، اور سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. بات چیت کے راستے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، کیونکہ بات چیت سے ہی بہتر صورتحال اور بہتر راستے سامنے آتے ہیں. اور یہ ہماری لیڈرشپ طے کرے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ بہرحال ابھی فی الحال ہم لوگ اتحادی ہیں، اور اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں ہے. خالد بغوث صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم تو اس وقت بالکل لائن پر کھڑے ہوئے، بارڈر لائن پر کھڑے ہوئے، کسی وقت بھی اس طرف جا سکتے ہیں. دیکھیے جو معاملات اگر حکومت سے ہمارے کچھ اختلافات ہیں اور وہ چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، تو میں نے پھر آپ سے جو بات کہی اسی کو دہراؤں گی کہ بات چیت کے راستے تو کبھی بھی کسی سے بند نہیں ہوتے، اور وہ راستے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. کیونکہ ہمارے پروگرام میں تھے رکن رابطہ کمیٹی محفوظ یار خان صاحب بھی، انہوں نے کل یہ کہا کہ جی وہ جو پیکا قانون آیا ہے اس پر ہمارا بس چلتا تو یہ لے کر تو ظاہر ہے وہ بنایا سارا انہوں نے فروغ نسیم صاحب نے، ہمارا بس چلتا تو فروغ نسیم صاحب کی بنیادی رکنیت ہی ختم کر دیتے ہیں. نہیں دیکھیے فروغ بھائی نے جو بھی کیا ہوگا یہ ایم کیو ایم کا حصہ ہیں فروغ، اور ایم کیو ایم انہیں کبھی بھی اچھا حصہ ہے، لیکن وزارت ایم کیو ایم کی نہیں، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، وزارت ایم کیو ایم کی مطلب انہوں نے اپنے طور پر جو ڈیسیجن لیا کہ وہ عمران خان صاحب نے ان سے رابطہ کیا، لیکن ہمیں جو وزارت انہوں نے دی تو ہماری ایم کیو ایم کے پینل پر تو ایک ہی وزارت کاؤنٹ ہوتی ہے نا، کہ امین الحق صاحب کی ہے وہ وزارت. اچھا عمران خان صاحب نے ان کو چونکہ براہ راست اپروچ کیا تو اس لیے لہٰذا جی. اچھا مطلب قابل آدمی عمران خان صاحب کو ایک ہی نظر آئے آپ کی پارٹی میں؟ نہیں، اگر قابل آدمی تو اس کا مطلب یہ کہ امین بھائی بھی نظر آئے. وہ تو آپ نے نام دیا ہوگا نا. دیکھیے جو جتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس لحاظ سے منسٹریز دی جاتی ہیں. آپ ماشاءاللہ اتنے پرانے ہیں سیاست میں، آپ کو کے حوالے سے آپ کو تجزیہ کرتے ہیں اور آپ کے علم میں تمام باتیں ہیں، تو اس کے حساب سے بارگیننگ ان سے ہوئی اور گورنمنٹ. چلیں جی، بارگیننگ کے تحت آپ نے ایک وزارت لے لی، حالانکہ 2 کا وعدہ تھا وہ نہیں پورا کیا عمران خان صاحب نے، 1100 ارب کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا. اس پر ظاہر بات چیت ہو رہی، اس لیے خالد بغوث صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ جی ظاہر لوگوں کے مسائل ہیں، ہم تو آئے اس لیے ہیں اور کہ حکومت کے ساتھ تھے کہ ہمارے لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں گے تاکہ ہم آپ کے ساتھ بھی رہیں اور جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ان کو ہم ڈیلیور کر سکیں. ایسی ہی بات ہے خالدہ صاحبہ. دیکھیے عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، اور ہمارا جو بنیادی مقصد 140A کے حوالے سے بھی معاملات یہی ہیں کہ سپریم کورٹ کا آ گیا فیصلہ اس پر اختیارات کو ڈیولوشن اختیارات کا اور وسائل کا ہونا چاہیے. تو پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے خالدہ صاحبہ، یہ 140A کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے بھی کہا؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منو عمل ہونا چاہیے، اور اگر یہ عمل نہیں کریں گے تو ہم نے پہلے بھی آئین اور قانون کے تحت راستہ اختیار کیا تھا، اور ابھی بھی ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی آئین اور قانون کا سہارا لیں گے. اب اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ
बुर्ज खलीफा पर चढ़ गए हैं और इस तरह का हो गया है ये, तो कुछ स्टेटस ऐसे होते हैं कि बातें उन्हें जेब नहीं देती। तो मैं ये वाजे कर दूं कि बुर्ज खलीफा पर चढ़कर अपना तवाज़ुन बरकरार रखना भी सिर्फ एमक्यूएम को ही जेब देता है, वो भी किसी दूसरे के बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उस्मा कारदार साहब अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साथ मौजूद है। उस्मा साहब क्या कहेंगे, इस वक्त तो बड़ी यही बात चल रही है, सेनेटर खालिदा अतैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से, वो ये बात कर रही हैं, देखिए राब्ते तो सबसे होते हैं, अपोजिशन से भी होते हैं, बाकी जो इत्तेहादी हैं उनसे भी हमारे राब्ते हैं और सोच समझ कर हम फैसला करेंगे, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं आपकी गवर्नमेंट से और इनके सरबराह भी कह चुके हैं कि जी हम बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए तो फिर फैसला करने पर हम मजबूर होंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। पीटीआई जो है वो आपने देखा कि 5 साल केपी में भी हमने इत्तेहादियों के साथ मिलके वो टेन्योर मुकम्मल किया। हमें अपने इत्तेहादी जो हैं हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और हमें बिल्कुल एहसास है कि कोई भी अगर पार्टी अगर आके ज्वाइन करे तो वो जाहिर है उनका अपना भी एक इंटरेस्ट होता है, वो सिर्फ इसलिए तो नहीं आते कि उनको शायद हमसे मोहब्बत है, तो इसलिए हमको अभी उनका ख्याल रखना है। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनको उसका पूरा इदराक है और वो अभी नहीं, इसमें तहफ़्फ़ुज़ात में एक बड़ा जो सवाल है उस्मा साहिबा वो ये है कि 2 वजारतों की बात हुई थी देने की, अभी तक आपने 1 वजारत दी है, बाकी अपने तो अपने 50 वजीर बना लिए, तो अपने इत्तेहादियों को भी तो खुश करें ना आप लोग। देखें अब ये फरूक नसीम को डिसोन कर दें तो हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। बड़े अच्छे मतलब माशाल्लाह फरूक नसीम के हवाले से खालिदा साहब पोजीशन में है। हाँ बिल्कुल है, वजीर कानून है, काबिल आदमी है, बिल्कुल बाहर से पढ़कर आए, लेकिन खालिदा साहब ये कह रही हैं कि जी उनको तो इमरान खान साहब ने खुद पसंद किया, सिलेक्ट किया कि ये बड़ा काबिल आदमी है, हम खुद ले लेते हैं, लेकिन हमें तो 2 वजारतें चाहिए, हमारे नाम पे जो 2 वजारतें हैं वो दी जाए। आप इनसे पूछे ना कि वो आया उनकी जो रुकनियत है वो एमक्यूएम की है कि पीटीआई की है, जरा ये तो खालिदा साहब ये देखिए अब तो गवर्नमेंट ने पूछना शुरू कर दिया, आपने गवर्नमेंट ने भी पूछना शुरू कर दिया है कि रुकनियत आपकी बात का जवाब दूंगी, क्योंकि एमक्यूएम से ये चीजें तय होने से पहले ही जब उन्होंने अपनी कैबिनेट का ऐलान किया था तो उस वक्त फरूक भाई को उन्होंने अपनी पर्सनल चॉइस पर अपॉइंट किया था। हमारे साथ जो बात हुई थी वो 2 वजारतों की हुई थी, वो फरूक नसीम भाई हमारे बेहतरीन मतलब समझ लीजिए कि कारकुनान में से हैं, उन्हें किसी भी लम्हे कभी डिसोन नहीं किया और ना करने का कोई ऐसा किसी के जहन में भी कोई वहम गुमान है नहीं। ये तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि ये वजारतों की 2 बात हुई थी, तो ये बाकी जो आपने 12 निकाल लिख कर दिए थे उसमें वजारतें भी शामिल करते ताकि उनको याद रहता। नहीं, उनको वक्तन फवक्तन याद दिलाते रहते हैं। अभी आमिर भाई ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ये बात कही कि आपने 2 वजारतों के लिए कहा था लेकिन हमें 1 वजारत दी है, वो तो फरूक नसीम साहब को समझ रहे हैं। जी, फरूक भाई को तो हम इसलिए शामिल नहीं करते कि जब हमारा और आपकी तमाम ये चीजें तय पाई थी कि हमें आपको क्या चीजें देनी है, उसमें फरूक भाई की मिनिस्ट्री तो उससे पहले अनाउंस हो चुकी थी। जी उस्मा साहिबा वो कह रही थी वो तो आपने खुद लिए अपनी चॉइस से कि काबिल आदमी है, आपने खुद ले लिया, लेकिन 2 वजारतें वो तो इंतजार कर रहे हैं अभी तक। अरे जितने भी वजारतें हैं अभी हमारी अलायंस पार्टनर्स के साथ, आपने आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अब मैं आपको पंजाब की मिसाल देती हूँ, वहाँ पे हमारे वजीर कानून है राजा बिशारत और फिर चौधरी जहीरुद्दीन है, ये सारी उम्र क्यू लीग में रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले इन लोगों ने पीटीआई ज्वाइन कर दी थी और फिर वो पीटीआई की टिकट से लड़के असेंबली में आए हैं। आप अगर वो दोनों मिनिस्टर हैं तो वो कंसिडर होंगे कि वो पीटीआई के मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर आप एमक्यूएम के टिकट से इलेक्शन लड़के आते हैं और बाद में आपको कैबिनेट में लिया जाता है तो फिर आपको पीटीआई तो नहीं कंसिडर होंगे ना, फिर आप एमक्यूएम कंसिडर होंगे। ये बात तो दुरुस्त है, आपका टेक्निकल पॉइंट है ये खालिदा साहिबा। नहीं देखिए, ये चीजें फरूक भाई से पर्सनली भी डिस्कस हुई है, मेरी अपनी बात उनसे हुई है और उन्होंने ये बात कही है कि मतलब एमक्यूएम ने मतलब मुझे प्रपोज नहीं किया था, मतलब एमक्यूएम
मुझे प्रपोज इमरान खान साहब ने किया था, MQM ने मेरा नाम नॉमिनेट नहीं किया था वहाँ। क्या पता कि इमरान खान साहब को उस वक्त पता हो कि जी हमने इत्तेहादी बनाना है। मतलब आपके अगर सेनेटर साहब ये कहना चाह रही हैं आप खालिदा साहिबा कि आप ज़ाहिर है 2 नाम देते तो उसमें किसी भी तरह फरूक नसीम साहब का नाम नहीं होता? नहीं, फरूक भाई का नाम इसलिए नहीं होता ना, हमने आपको इससे पहले भी बताया कि जब कैबिनेट अनाउंस हो चुकी थी, जब MQM के साथ इनके मामला तय पाए, उससे फरूक भाई को इस पर एतराज नहीं है आपको? खालिदा साहिबा इस पर आपको एतराज नहीं है कि 2 चले फरूक नसीम साहब भी और अमीनुल हक साहब भी, इन दोनों का नाम 10 जो वजीर इमरान खान साहब जिनको समझते हैं कारकर्दगी अच्छी, उनका दोनों का नाम ही नहीं शामिल उनमें, इसका मतलब कारकर्दगी भी अच्छी नहीं है? देखिए वो तो 10 लोगों का जिनका नाम दिया है, तो मैं तो समझती हूँ कि उनमें से इमरान खान साहब उन्हें ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन तो आप लोगों की लम्हा फिक्रिया नहीं है कि आपके दोनों वजीरों की कारकर्दगी ऐसी नहीं है, इमरान खान अच्छा समझते हो इसलिए शायद वजारत नहीं दे रहे? उससे ज्यादा जो PTI के और दूसरे लोग इतनी बेहतरीन जिनकी कारकर्दगी थी, जिनका जहन में था कि इनका नाम होगा, इमरान खान साहब ने उनको भी नहीं रखा। चलो वो तो अपने है ना उनके, आप लोगों के साथ तो रवैया नहीं होने चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए फरूक भाई ने कितना आउट ऑफ द वे उनके लिए काम किया, इसी तरह अमीनुल हक भाई ने, मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनको जनरेट करके दिया। IT मिनिस्ट्री ने दिया है, लेकिन बात वो है कि माने हुए तो सही ना आपका वजीर आज़म। तो नहीं मान रहे तो अब इसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है ना, तो शिकवा भी नहीं कर रहे आप लोग? तहफ़्फ़ुज़ात क्या है हमारे? यही तहफ़्फ़ुज़ात है ना। बहुत शुक्रिया खालिदा साहिबा, उस्मा कादर साहिबा, वक्त की किल्लत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। उस्मा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, खालिदा तैयब साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। बुराने की बात।